اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ البدی بھی ہے نا، ذہن میں نا، البدیع. اور قرآن مجید میں فرمایا گیا بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا بدیع ہے. یہ بدیع وہی لفظ ہے جس سے بدعت بنا ہے، انوویشن. اچھا، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا بدیع ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کریٹر ایکس نہیلو ہے. یعنی یہ جو تخلیق ہوتی ہے اس کا کوئی پروسیس ہوتا ہے نا. مثلا یہ بورڈ کیسے بنا؟ پہلے سے چپ بورڈ موجود تھا، فارمیکا موجود تھا، لکڑی موجود تھی، کیل موجود تھے. بڑائی نے کیا کیا؟ اس میٹیریل کو خاص طریقے سے کاٹا، تراشا، اس کو فنش کیا اور ایک خاص فیشن سے اس کو جوڑ دیا تو یہ بورڈ وجود میں آ گیا. اور چپ بورڈ کیسے بنا تھا؟ وہ بھی پہلے سے ایک ایگزسٹنگ میٹیریل تھا کہ چپ بورڈ کی فیکٹری کے اندر تھرو اے سرٹن پروسیس ٹیکنگ سرٹن ٹائم وہ چپ بورڈ بنا تھا. ٹھیک ہے، پھر وہ چپ بورڈ کے اندر جو بننے میں جو میٹیریل تھا وہ بھی آسمان سے تو نہیں آیا تھا، یعنی وہ بھی کوئی برادہ ہے، کوئی لکڑی کے ٹکڑے ہیں، کوئی درخت کے حصے ہیں، وہ سب بھی ایک پروسیس کے تحت ہو کر آئے ہیں. تو یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ تخلیق کا ایک پروسیس ہے کہ جس کے تھرو یہ سب کچھ جو ہے وہ بن رہا ہے. لیکن جب اس کائنات میں اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا تو اللہ کریٹڈ سم تھنگ. وہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں ابداع. کریشن ایکس نہیلو، انگریزی کے لیے اس کی اصطلاح جو ہے وہ ہے کریشن ایکس نہیلو، یعنی ٹو کریٹ سم تھنگ فرام نتھنگ. یعنی یہ بورڈ جو ہے یہ نتھنگ سے نہیں بنا، سم تھنگ سے بنا ہے نا، میں نے جیسے ایکسپلین کیا. جبکہ اس کائنات میں کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کا ایک امر آیا اور اس کے امر سے سم تھنگ واز کریٹڈ. اب ہماری جو ایسٹرونومی ہے وہ اس کو بگ بینگ وغیرہ کی طرف سے جاتی ہے کہ کچھ نہیں تھا، اب آپ بلیک ہول تک چلے گئے ہیں کہ اس سے پہلے ہمیں کچھ معلوم نہیں. مے بی ابھی ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ غلط ہو، لیکن اس حد تک تو بہرحال ہے کہ نتھنگ واز دیئر اینڈ فرسٹ آف آل سم تھنگ واز کریٹڈ. وہ کیا ہوا؟ ابداع ہوا تھرو امر، اور کچھ وجود میں آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا، اس میں کوئی تبدیلی آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ایک پروسیس جو ہے اس کے ذریعے سے اس کائنات کو اس فیشن میں کریٹ کر دیا. اب اس کے لیولز ہیں جس میں سٹڈی کیا جاتا ہے. مثلا اس کے بڑے بڑے لیولز جو ہماری سائنس کے اندر آتے ہیں، ایک ہے ایسٹرونومی، اس کے بعد پھر اسی کا ایک حصہ زمین ہو گئی. اب زمین کے اندر کیا کیا چینجز آئی وہ جیولوجی نے سٹڈی کر لیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر لائف، اس لائف کے اندر کیا ہوا؟ یہ بایولوجی کے اندر آ گیا. اس بایولوجی کے پھر آگے دو حصے کے پلانٹس کے اندر کیا کیا چینجز آئی اس کو بوٹنی نے سٹڈی کر لیا، اور جو لیونگ انڈیویجولز ہیں، جان حیوانات، وہ زولوجی کے اندر آ گئے. اب یہ سب کیا ہے؟ یہ تخلیق کے اس پروسیس کو سٹڈی کرتے ہیں. اب ہوا کیا کہ چونکہ انہوں نے اس کائنات کی تخلیق کے اس پروسیس کو ایک بلائنڈ آٹومیٹک پروسیس سمجھ لیا، لہذا اب اس پہ جو چینجز آتی ہیں ان کو ایکسپلین کرنا پڑا انہیں کہ یہ چینجز کیسے آئیں. مارک نے کہا کہ جی انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں وہ سپیشیز کو بدلتے ہیں. کہ تھا گھوڑا ہی، لیکن وہ کسی ایسے علاقے میں تھا کہ جہاں بہت اونچے اونچے درخت تھے، لہذا وہ گردن لمبی کرتے 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 وہ زرافہ بن گیا. ٹھیک ہے، اور ڈارون نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں مسئلہ. اصل میں کیا تھا کہ ریسورسز لمیٹڈ تھے اور تعداد جو تھی وہ لیونگ بینگ کی وہ زیادہ تھی، تو اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہوئی، اور جن میں سے سروائیول آف دی فٹسٹ ہو گئی. جو بہتر تھا اس نے دوسروں کو بگا دیا یا مار دیا، اور فٹسٹ جب وہ سروائیو کر گیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو بیچ میں سے نکال دیا. جبکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دو کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں اللہ تعالیٰ کے رب کے
कलिमात लिखने के लिए, तो सारे समुंदर खत्म हो जाएंगे, खा उस जैसे और समुंदर हम ले आए, लेकिन अल्लाह ताला के वो कलिमात वो खत्म नहीं होंगे। वो जो अल्लाह ताला के ऑर्डर्स इशू हो रहे हैं कि अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, ये इतने ज्यादा ऑर्डर्स हैं, यानी ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस से ये कायनात नहीं चल रही, अल्लाह ताला के अहकाम से चल रही है। तो लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमात रब्बी लनफिदल बहरु अन तनफद कलिमात रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। इसी को इकबाल ने कहा है कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। अब आइए अगला हिस्सा, ये तो वो हिस्सा हो गया ना कि जियोलॉजिस्ट ने क्या समझा, ये प्रोसेस हुआ। ठीक है, हम ये मानते हैं कि शायद ऐसा ही हुआ हो कि जैसे जियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है या जैसे एस्ट्रोनॉमिस्ट ने स्टडी किया है कि पहले जो है वो कोई चीज बनी, फिर वो स्प्लिट हुई, फिर वो बारिशें हुई, फिर वो ठंडी हुई, फिर वो गर्म हुई, फिर उससे ये बन गया, पहाड़ ऐसे बने, रेत ऐसे बनी, समुद्र पानी ऐसे बना। मे बी ऐसे ही हो, लेकिन हमारा ईमान क्या है कि इट वॉज नॉट अ नेचुरल ऑटोमेटिक प्रोसेस, बल्कि वो खालिके कायनात के फैसलों, उसकी प्लानिंग के तहत, उसके फैसलों के तहत ये सारी चेंजेस जो आई हैं। अगर ये उसको इन कर दिया जाए तो फिर ये मोमिन की तर्ज अमल हो जाएगा, उसको आउट कर दिया जाए तो ये क्या होगा, ये काफिराना सोच हो जाए।